اب دیکھیے جب یہ نئی امت اب تشکیل پا رہی ہے تو یہودی اور نصرانی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے. انہوں نے کہنا یہ شروع کیا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ سوائے اس کے جو یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ یہ لفظ دوبارہ آ گیا. یہ ان کی خواہشات ہیں، من گھڑت خیالات ہیں، ان کی وشفل تھنکنگ ہے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہو ان سے لاؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو. دلیل کتاب سے لاؤ، کہیں تورات میں لکھا ہے یہ، کہیں یہ انجیل میں لکھا ہے. جو تورات اور جو انجیل تمہارے پاس ہے اسی میں سے دکھا دو کہ یہ لکھا ہوا ہو. کہیں لکھا ہوا نہیں. اب یہاں پر وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن کیوں نہیں ہر وہ شخص کے جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو، اس کا رویہ صدق پر، سچائی پر، حسن کردار پر مبنی ہو. سر کا جھکانا منافقانہ نہ ہو، جزوی نہ ہو کہ کچھ مانا کچھ نہیں مانا. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ حزن سے دوچار ہوں گے.